دوستوں آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 13 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے جو شخص بھی پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج اللہ والوں ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کے دوسرے بدھ کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن جو بھی پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ بھی پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف چند منٹ نکال کر لازمی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب العزت لازمی عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شوال المعظم کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا بدھ کا دن ہے جو کہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشحالیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرا بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے، رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں کے سائے تلے آ جائے گا۔ اللہ پاک اس کی رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھر دیں گے۔ آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگدستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ڈیلی کی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے، دوسرا بدھ کا دن ہے، تو پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو
تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر، آج جو کوئی بے روزگار بیٹا ہے اس کو روزگار عطا فرما، بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگی عطا فرما، غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور غلبہ نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو میرے مولا فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما دے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، جو میرے بھائی بڑی بڑی ڈگریاں اور ایجوکیٹڈ ہیں، ڈپلومے ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، برکت والا عزت والا رزق عطا فرما، میرے مولا ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی نہ ہی بدگمان ہو، اور نہ ہی ہم لوگ کبھی اپنے والدین کے گستاخ بنے، اور نہ ہی ہم سے کبھی نماز چھوٹے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یہ مہینہ رزق و دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، ہمارے پورے سال کا رزق لکھ دے، میرے مولا رزق قدیم اور رزق قصیر عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے گھر ہیں وہ کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو بہترین گھر عطا فرما دے، یا رب العالمین جن کی سواری نہیں بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین سواری کا بندوبست فرما دے، میرے مولا آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، حق میں بہتر عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میرے مولا ہم سب مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، میرے مولا ہم سب مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا، نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا کر دے، اپنا پیارا امام عطا فرما دے، امام مہدی الزمان کا ظہور فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ اب آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے، دوسرا بدھ کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن پر آپ پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسا ہے جو بالکل ہی لاچار ہے، بے بس ہے، تنہا ہے، اپنے آپ کو بن گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے، کیونکہ ماہ شعبان کی 13 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن بہت زیادہ قبولیت کا ہے،
اتنا قبولیت والا دن ہے کہ آج آپ لوگ اللہ پاک سے اگر کروڑوں کا بھی سوال کرتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی خالی تجوریاں بھر دے گا۔ تو آج اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کا ذکر سے اللہ کی تعریف رجوع کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکات اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ اسلام کی بنیادی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشوا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے اپنے تمام مقاصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی کے ساتھ پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کاروباری بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، گھر کے مسائل ہیں، غربت ہے، افلاسی ہے، تنگ دستی ہے، تو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ آپ خود اس وظیفے کے کمالات اور برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ اگر کوئی سڑک پر کھڑا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو میرا رب اس کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہماری مومن ہونے کی پہچان بھی یہی ہے اور ملک پاکستان بننے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھیکاری فقیر سڑک پر لاچار مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔
آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوری 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اور آج ماہ شوال المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے گا، تقرار کرے گا، پڑھے گا، ایک تسبیح پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ دوستو آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ تو جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے یہ 2 بڑے ہی خاص نام ہیں، یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ بہترین نام ہے۔ پہلا نام یا فتاحو ہے، دوسرا نام یا رزاقو ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ایک کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو، دوسرا نام یا رزاقو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رزق ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین اتنی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یا فتاحو کی تو قسم اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی کہ قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، جو شخص بھی یا فتاحو سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یا فتاحو اور یا رزاقو پڑھتے ہی آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 2 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والوں سوچیں، ایک رزق کا دروازہ کھل جائے تو پورے گھر والے سکون سے کھاتے ہیں، اور جب 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے تو سوچیں دن دگنی رات چوگنی آپ لوگ ترقیاں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے لازمی یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس بات کو توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ تیسرے نمبر پہ بھی آپ لوگ جو عمل جو وظیفہ پڑھیں گے یہ وظیفہ بھی آج کا بہت ہی خاص ہے، اور جو شخص بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا رحمانو یا رحیمو کا عمل ہے۔ دوستوں یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی رحمان ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے، جو بھی یا رحمانو رب کریم کے صفاتی نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرتا ہے اور اس پانی کو پی جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے وہ یا رحمانو کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین قسم کی رہنمائی بھی فرمائیں گے اور اس کے اوپر رحم بھی فرمائیں گے اور اس کی بیماری میں اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یا رحمانو یا رحیمو یعنی یا رحمانو کو جب یا رحیم کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اللہ پاک کی یہ صفت کی قدر و منزلت، طاقت تو توانائی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اس کو ماہ شعبان کی 13 تاریخ کو پڑھ لیا جاتا ہے، پانی کے گلاس میں پڑھ لیا جاتا ہے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیا جاتا ہے تو آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماری ایک طریقے کی نہیں، بیماری سوچ کی بھی ہوتی ہے، بیماری غریبی کی بھی ہوتی ہے، بیماری افلاسی کی بھی ہوتی ہے۔ دوستوں جو شخص علم کے طور پہ بیمار ہے، یعنی اس کے پاس علمی صلاحیت نہیں، تو اللہ والوں وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آج اللہ پاک کے صفاتی نام کو یا رحمانو کو اور یا رحیمو کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو یا رحیمو کو صرف اور صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار جب آپ لوگ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص، یقین کریں یہ اتنی خاص آیت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ یہ نبی پاک جو ہے یہ نبی پاک کے جد امجد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ درود ابراہیم میں بھی جو ہے وہ ان کا ذکر ہے، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، وہ ان کی ہی سنت ہے۔
آپ لوگوں نے حسبنا و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جب سب سے زیادہ سخت وقت آیا، جب آپ کو نار نمرود یعنی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اللہ والو اس وقت آپ نے حسبنا و نعم الوکیل کو پڑھا۔ حسبنا و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا و نعم الوکیل اللہ پاک کی ذات پاک ہے، یعنی اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنی تمام پریشانیاں یعنی کہ سرنڈر کرنا ہے رب کی بارگاہ میں کہ میرے مولا میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، پاک ہے تیری ذات اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب بندہ حسبنا و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، جب بندہ حسبنا و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں اور اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ حسبنا و نعم الوکیل یہ وہ خاص کلمات ہیں، یہ وہ قرآنی دعا ہے کہ جو بندہ بھی اس قرآنی دعا کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آج اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والو، آج صرف یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آپ کو آپ کا حصہ مل گیا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی خاص آیت ہے، اسے حسبنا و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حسبنا و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 13 بار 13 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے، 13 بار ہی حسبنا و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ آج کا عمل، آج کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔